بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی دوسری شادی نہ کرے، اگر کرے تو 4 شرائط ہونی چاہیے، ورنہ نہ کرے، پریشانی ہی پریشانی۔ آج یہ درس ہے، ایک درس قرآن کا ہوتا ہے، ہفتے کے دن اتوار کو حدیث اور پیر کو فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے، اور 20 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا تو وہ روزانہ درس ہوتا ہے، تو میں نے اب کم کر دیا صرف 3 دن۔ اور آج ہماری یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اب لوگ اس سے سمجھ چکے ہیں کہ بھئی زیادہ شادیاں کرنی چاہیے اور اس میں بڑا سکون آپ کو ملے گا، تو اس پر ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اس لیے جنت ملتی ہے۔ یہ آسان کام نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا مغیرہ ابن شعبہ حیات الصحابہ میں، کہ ایک بیوی بیمار رہے گی، عورت اور بچہ اور گاڑی، یہ تینوں ویسے بھی بیمار رہتے ہیں ہمیشہ، عورت، بچہ اور گاڑی یہ ہمیشہ بیمار ہوتے ہیں، تو ایک بیماری ہے اور 2 سوکن ہیں، تنقید، 3 کانٹے ہیں، 4 بادشاہی، آدھی بادشاہ رہے گا جب 4 شادیاں کریں۔ لیکن بادشاہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ بیویاں ڈریں گی، یہ تو 4 شادیاں یا زیادہ شادیوں کا شوقین ہے، تو ہر ایک ڈرے گی کہ مجھے چھوڑ کے اگلی کر لے گا، لہذا وہ دب کے رہے گی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں شادی کرنی چاہیے، اور بیویوں کو سناتے ہیں کہ تمہیں شادی ہم کریں گے، تو ٹھیک ہے، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو، اس سے آپ کو سکون ملے گا، مزہ آئے گا، آرام مال رہے گا، ایسی بات نہیں۔ ہاں، بہت مشکل کام۔ اس پر ثواب کیوں ہے؟ اس نے 4 بیویوں کا یا 2 یا 3 بیویوں کا خرچہ اٹھایا، اس لیے ثواب دیا گیا۔ 3-4 عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اس لیے ثواب دیا گیا۔ ان کو بدکاری سے روکا، اس لیے ثواب دیا گیا۔ ان کے خاندانوں کے ساتھ امداد کرتا ہے، اس لیے ثواب دیا گیا۔ دعوت اور تبلیغ کا دروازہ باقی گھرانوں میں کھل گیا، اس لیے ثواب زیادہ ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں مزے زیادہ ہیں، کوئی مزے نہیں، پریشانی ہے پریشانی ہے۔ ہاں، سمجھ گئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں، جو آدمی شوگر میں مبتلا ہو یا بلڈ پریشر میں مبتلا ہو، مستقل دوائی کھاتا ہو، اور یا اس کی 2 بیویاں ہو، تو وہ جنت میں جائے۔ اس لیے کہ بخار سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی بیچارہ مستقل بیمار ہے یا 2 شادیوں والا، تو اللہ کہے گا آپ نے دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت لے چلے۔ بہت مشکل کام۔ اگر آپ نے چہرے کا رنگ جو سفید ہے یا لال ہے اس کو پیلا کرنا ہے، معاشرے میں اور محلے میں برباد ہونا ہے، تو آپ دوسری شادی کریں۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں، یہ جو قرآن نے کہ دوسری تیسری شادی کرو، اس سے مراد ہے اباحت مستحبہ۔ یاد کرو، اولا سے تخصص تک سارے یاد کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ زور سے الفاظ بولو۔ یعنی اجازت ہے، ثواب بہت ہے، تو ثواب اس لیے بہت نہیں ہے کہ آپ چسکے لیں گے، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، لہذا بہت ہے۔ ہاں، خلق نہ پوری بات میں آگے نہیں آگے۔ تو لوگ کہتے ہیں، اور مولوی بھی بہت بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، سچا سناتا ہوں آپ کو۔ دوسری شادی کرنی چاہیے، اور یہ لوگ دوسری شادی نہیں کرتے ہیں، لوگ ہندو ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور ہندو رسم کی وجہ سے لوگ دوسری شادی نہیں کرتے ہیں، اور لڑکیاں نہیں دیتے ہیں، یہ ہندو ہیں، رشتہ نہیں دیتے ہیں، یہ ہندو ہیں، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں،
زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، تعدد ازدواج کو فروغ دینا چاہیے. میں نے میرے دوست مہمان آئے ہیں، تم کو میں نے ایک لطیفہ سنایا. سنو. ایک گروپ بنا ہوا تھا اسلام آباد کے، ایک آدمی نے گروپ بنایا، اس میں دنیا جہان کے لوگ، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ دوسری عورت کی شادی کرنی چاہیے اور شادیوں کو بڑھانا چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے، اور اس میں دنیا جہان کے لوگ گروپ. تو میں نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیا تاکہ میں بھی کچھ بولوں، لطیفہ بھی ہے اور اس میں سبق بھی. سنو. جب میں نے مولویوں کی اور عوام الناس کی اور تبلیغیوں کی دینداروں کی باتیں سنی، یہی تھا دوسری شادی کرو، یہ سنت ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے. بدکاریاں زیادہ ہے، 57% لڑکیاں ہیں، عورتیں تو بہت زیادہ ہے. اس مہینے 17,000 لڑکیوں نے عدالت سے خلا لیا ہے. طلاق کی شرح بھی زیادہ ہے، لیکن دوسری شادی کرنی چاہیے. 50 بات ہے. تو میں نے سب کو کہا نا، اے لوگو، میں ایک نسخہ بتانے والا ہوں، آپ کی ابھی 2-3 شادیاں ہو جائیں. میں نے اس میں دے دیا کہ بتاؤ نا مفتی صاحب، بتاؤ کیا حال ہے. اب سنو. لوگوں نے کہا بتاؤ. میں نے کہا آسان بات ہے، جس کی بیٹی 9 سال کی ہو اسے ٹھنڈا سے پکم تاش کے بیٹھ گئی. جس کی بیٹی 9 سال کی ہو یا 15 سال کی، جس کی بہن 9 سال کی ہو 15 سال کی، بس صرف 2 لڑکیاں اس گروپ میں پیش کر لیں کہ حاضر ہیں. اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں تعدد ازدواج ہو، آپ چاہتے ہیں زیادہ شادیاں لوگ کریں، آپ اس میں مخلص ہیں، تو اپنی 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کو گروپ میں پھینک دو کہ ہم تیار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اگلی شادی کرے تو میری بیٹی 2 تیار ہے، میری 2 بہنیں تیار ہیں. تو سب جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کیا کر دیں تو انشاءاللہ فوراً سب کے رشتے ہو جائیں گے. 1 کیا 2 کیا 3 ہو گئے. تو سب نے سر نیچے کر دیا گویا کے. میں نے کہا تم یہ کیا دیتے، اور ہم کو لڑکیاں دے، ہم کسی کو لڑکی نہ دے، اور ہم کو بہن دے، ہم کسی کو بہن نہ دے، اور ہم کو بیٹی دے، ہم کسی کو بہن نہ دے اور بیٹی نہ دے. دوسروں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، خود دیتے نہیں. دوسرا لطیفہ. مفتی صاحب آپ نے 4 شادیاں کی ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں دوسری شادی ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں آپ کیونکہ اس کے سربراہ ہیں، زیادہ شادیاں کرتے ہیں، تو میں آپ کے خاندان میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. واہ، زبردست. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنی 4 بہنیں اور بیٹیاں پیش کرو کہ میں سنت کے لیے تیار ہوں. تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھا جائے. کہ رہے میں تو نہیں دیتا ہوں. میں نے کہا میں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. ہر ایک یہ کہتے ہیں مجھے دے، میں نے نہیں دینا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. طارق مظہور صاحب میرے پاس آئے، 1 مہینے میں 3 مرتبہ. وہ مناظرے کے لیے بھی جا رہے تھے تو مشورے بھی کیے کہ میری چھوٹی شادی کراؤ. پھر کبھی اس نے کہی. میں نے کہا ایک پلاٹ 1 کنال کا اگر دو تو رشتہ آسانی سے ہو گئے. اس نے کہا پلاٹ تو نہیں. میں نے کہا رشتے کے لیے کراچی واپس کرے گا. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں. لطیفہ نمبر 4، مجھ سے میری شادی کراؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک سیدھے سادے ایک سوٹ میں آ جائے، بس سیدھے سادے، اور ایک سوٹ، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں اس کو کہتا ہوں شادی تو چاہیے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ملاپ تو چاہیے نا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کو 1 کنال پلاٹ چاہیے. اگر تجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کو 1 کنال پلاٹ چاہیے. کیا خیال ہے؟ کہہ رہے یہ تو مشکل ہے. میں نے کہا تازی لڑکی بھی مشکل ہے، جاؤ. ہاں لڑکی ہم کو مل جائے اور بس ہم کو کچھ نہیں کہ جہیز شہر ہم بس ایک سوٹ میں نے کہا 1 کنال پلاٹ دیکھو. وہ مانگتی ہے تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہی ہے 1 کنال پلاٹ. پھر یہ تو مشکل ہے. میں نے کہا لڑکی مشکل ہے، جو فرسٹ گیئر لگاؤ جاؤ. یہ لوگ بھی عزیز ہے. اچھا ایک میرے پاس آیا، ہمارے جو
غیر محلے والے جو ہے نماز پڑھتے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں، حمید سے آپ سب ان کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اپنا گھر نہیں ہے، جو ہے 2 مرلے کا ہے، وہ بھی کرایہ کا ہے، میری پوری شادی کرو، بیوی بھی لے کر آیا، آپ جانتے ہیں۔ یہ مولانا علماء کا مسجد کے قریب رہتا ہے، مکی مسجد۔ کہ میری شادی کرو، بیوی کو پتہ نہیں مارا ہوگا، غصہ کیا ہوگا کہ کیا بس تم بھی راضی ہو جاؤ، وہ بھی کہہ دیا آ گئی۔ میں نے کہا گھر الگ دو گے؟ کہ میرا اپنا گھر کرایہ کا ہے۔ میں نے کہا 2 بیٹے شادی شدہ ہے تو دوسرا کمرہ اس کے لیے دو گے؟ کہ درمیانے کمرے میں ہاتھ بون لگا دیں گا، بس مجھے رشتہ چاہیے۔ ہمارے ایک استاد نے شادی کر لی، ہمارے استاد اس کو جانتے ہیں، ہمارے ایک استاد نے شادی کر لی تھی، ہمارے استاد اور بعض لوگ جانتے ہیں۔ تو اس نے جب شادی کی تو اس کے ساتھ ایک ٹرک سامان آیا۔ کتنی سامان آیا؟ عبداللہ پھر ٹرک سامان رہا ہے۔ مولوی صاحب کے کمرے میں 2، مولوی صاحب کے گھر میں 2 کمرے تھے۔ تو ایک کمرہ اس کی بیوی بیٹے کی شادی ہو چکی تھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، ادھر کمرہ ایک ہے، سامان کہاں رکھا؟ تو اس نے ہارڈ بورڈ درمیان میں لگا دیا۔ تو اس نے کہا، اس نے بیوی نے کہا کہ ہارڈ بورڈ تو آپ نے لگا لیا لیکن میرا سامان کہاں رکھا ہوگا؟ آرام سے بھیجو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں شادی کی طاقت ہو، بدن کی بھی، نقدو علیہ السلام انہیں پیسوں کی بھی طاقت ہو، وہ شادی کرے۔ وہ کیا کرے؟ شادی کرے۔ کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پریشان کرتے؟ اللہ ہم سب کو سمجھاتا ہے۔ دوبارہ یہ جو نیا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کون سا ہے؟ بولو۔ یہ اجازت مستحبہ ہے۔ بولو، اجازت مستحبہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگلا مسئلہ کہ میں ہر جگہ کہ تو اپنی 2 شادیاں کرو، میں تم لوگوں کو جنہیں کی تقریر میں منع کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اگر اجیرن بنانا چاہو دوسری شادی کرو، ثواب کمانا چاہو، جنت کمانا چاہو، بڑا اجر ہے، دوسری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کے خاندان کے ساتھ امداد کرو تو بڑا اچھا ہے، لیکن مزے ہوں گے وہی جو مزے آپ کے ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ لطیفہ نمبر 6، آپ کی بیوی کی اتنی زبان ہے، ایک بالغ جو آپ نے اور شادی کر لی، اس میں جو ہے 1 گز اس کا زبان، اس کی زبان ہو تو بھائی قسم 1 گز۔ اور جو آپ کی پہلی بیوی کی ایک بالغ زبان تھی نا، وہ 2 گز کی بن گئی تھی، 1 گز وہ 2 گز، وہ دن چکر وہ سارے چکر باتیں 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 آپ کا سارے مزے کو کڑاکڑا کرا دے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ آخر میں اسی پر ختم کر لیں گے کہ شادی کا ثواب زیادہ ہے لیکن اس میں تکلیفیں زیادہ ہے، اس لیے ثواب زیادہ ہے۔ تو ایک شہزادہ ہے سعودیہ کا، اور یہ سچا واقعہ ہے، سعودیہ کا شہزادہ ہے اور وہ بہت مالدار ہے، اور اب ہاپتی ہے، اس کا نام بھی ہے، شہزادہ بھی ہے، مالدار بھی ہے اور نیک بھی بہت ہے، برا بڑا نیک ہے۔ اس نے کہا میں نے عرب و عجم 4 دانگ عالم سے 57 شادیاں، کتنی 57 شادیاں کی، اور اس لیے کی تاکہ میں تھوڑا سا مزہ لے لوں، لائف انجوائے کروں تاکہ میں مزہ لے لوں۔ اور میں نے کر لی، لیکن میں نے چپ میں نے طلاق دے دی، لیکن وہ پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ پھر یورپ سے امریکہ سے شام سے لبنان ہر جگہ سے شادی کی کہ رہے لوگوں 56-57 شادیوں کے بعد میں نتیجہ نکالا کہ خدا را دوری شادی مت کرو۔ اگر مقصد جنت کا اصول ہے تو کرو، کیا کرو، لیکن اگر مقصد آپ کو مزہ آئے، آرام نہ بھیجا جڑیاں در اترا، ٹھنڈیاں سے مٹھیاں چل رہے، پیتے رہو اور چوستے رہو اور اپنے آپ کو پریشان مت کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں تو صاحب کہتے ہیں دوسری شادی کرو، لوگ کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں دوسری شادی کرو۔ خدا کی قسم میں نے آپ کو 30 سال دوسری شادی سے منع کیا، حکم نہیں کیا، منع کیا۔ ہاں اس پر میں نے پشتو اردو میں ویڈیو بنائی، دوسری شادی مت کرو، کرنا ہے
ثواب کمانا ہے، اللہ راضی ہو جائے، ان کے ساتھ امداد کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو تو پھر کرو، اجازت ہے انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون باقی آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایک اہم مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھیل دیا۔ چلو لطیفہ نمبر 7 اسی پر ختم کرتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں ہاشم زرگر ممند، ہاشم زرگر میرا دوست ہے، تو مجھے کہتا شادی مت کرو، میں آپ کے خلاف ہوں، اب خود کہتے میں نے اگلی شادی کرنی ہے۔ تو باہر اس کا بڑا بھائی تھا، اس کو کینسر ہو گیا، وہ مرنے والا تھا، تو آخری 3-4 دنوں میں بس وہ بات چیت اس نے بند کر دی اور پھر ختم ہوا۔ میں چلا گیا، جب میں چلا گیا تو میں نے ہاشم کو کہا، میں تو پہلے اسپتال آیا تھا، بھائی کو یہاں لے، اب یہاں بھی آیا ہوں، تو کیا پروگرام ہے؟ کہ بس بھائی چپ، خاموش، ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، اور کوئی بات نہیں کرنا، تو بس ہم کو دیکھتے ہیں اور توڑا ہو جانا، بس پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا بھائی جو ہے، جو بڑا بھائی بول نہیں سکتا ہے، صرف آنکھوں کی اگر قحط ہے نکال کر میں اس کو ہنساؤں تو پھر یہ وہ مرنے والا ہے، اگر 3 دن کے بعد مر گیا، ہاں تو کیسے اس کو ہنساؤ گے؟ میں نے کہا اگر میں نے اس کو ہنسایا تو میں چلا گیا ہاشم کے بھائی کو، اجی سے سنگے اتا چوی مال دوے موضوع کر، دوے موضوع کو تیار دے کھلا دے کے آپ نے مجھے کہا کہ میں دوسری شادی کراؤں، تو وہ تو تیار ہے، آپ کب کرو گے؟ تو اس نے کہا اگر 3 دن کے بعد مر گیا۔ میں نے کہا ہم تو تو میں نے کہا ہر آدمی پورا ہے جوان ہے، وہ دوسری شادی کی خواہش پر مرتا ہے۔ 90 سال عمر ہوگی کہ میں اگلی شادی کروں۔ اللہ جی ہاں ہاں، پہلی بیماری ہے، دوسری سوگن ہے، تیسرے کانٹے ہیں، 4 بادشاہی ہے۔ میں پختو کس کا پشت میں ترجمہ زبردست چیوئی بیماری کی دوئی نو بنیشی کتری نو بنیشی میں کلوری لگنیشی چیوئی نو بیماری سبحان اللہ یہ دگر شبد ورزت ہے، یہ دگر لگی دگر چیوئی نو بیماری کی دوئی نو بنیشی کتری نو بنیشی کسلوری نو بنیشی۔ اللہ یا اللہ ہمارے تمام مریدوں کو، نمازیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، طلباء کو دین شریف سے حفاظت